کہ ایک مسلمان کو کون کون سے عقائد رکھنے چاہیے، کیا کیا عقیدے جن کی بنیاد پہ ایک مسلمان کہلا سکتا ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں عقائد میں؟ یعنی مسلمان ہونے کے لیے بنیادی عقائد، یہی سوال ہے آپ کا؟ ہاں، کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے ایک ہی چیز شرط ہے کہ جن چیزوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت یقینی ہے اس میں کسی مسلمان کو شک نہیں کہ واقعی حضور نے یہ بات کہی ہے۔ اس کے لیے دینی اصطلاح ضروریات دین۔ بعض چیزوں میں تو جھگڑا ہے نا کہ کوئی کہتا یہ ہے، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو مسلمان کا بچہ جانتا، عمل خواہ وہ کچھ کرے، شراب کا حرام ہونا، زنا کا حرام ہونا، انصاف کا حکم ہونا، یہ میں نے مثال کے طور پر ایسی باتیں کی جن میں کوئی شک نہیں۔ اب اگر کوئی ان چیزوں کے بارے میں جھگڑا کھڑا کر دے کہ زنا حرام نہیں ہے، الٹی سیدھی تعویلیں کرے، سود حرام نہیں ہے، بہانے بنائے، تو پھر وہ کافر ہو جاتا، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ عمل میں اگر کوتاہی ہو تو گناہ گار ہے، سرے سے وہ مانے ہی نہ کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، نہیں۔ ضروریات دین ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کے ثبوت میں کوئی شک نہیں۔ آپ مشرق مغرب میں گھوم جائیں، دیہات میں چلے جائیں، جنگلی آدمی سے پوچھیں اگر وہ مسلمان اور کچھ علم والوں کے پاس بیٹھتا وہ جانے گا کہ 5 وقت کی نماز ہے، رمضان کے روزے ہیں، بیت اللہ کا حج ہے، یہ ضروریات دین کہلاتی ہے۔ اس کے لیے پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت، سب مسلمانوں کو علم۔ ان میں سے کسی شے کو وہ آدمی رد کر دے، جھٹلا دے کہ نہیں یہ کوئی دین نہیں، وہ شخص مسلمان نہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اس حد تک نہیں پہنچی، دین میں ہیں مگر ان میں علماء کا اختلاف ہے۔ وہ بے شک ہمارے پاس ان کا کوئی بہت اچھا ثبوت بھی ہو، ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تو یہ یقینی بات ہے، قطعی ہے، مگر اگر اس میں کوئی مسلمان تھوڑے بہت بھی اختلاف کرتے ہیں تو وہ ضروریات دین کے دائرے سے نکل جاتی ہے، وہ اختلافی ہو گئی ہے، اس کا منکر کافر نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت ضروری بات ہے کہ رسول اللہ سے ہم تک جو دین پہنچا نا وہ ایک ہی درجے کا نہیں ہے، کچھ ایسا ہے کہ اس میں شک ہی نہیں کسی مسلمان کو، کچھ ہے جو کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ جو ہے اس میں شبہ بھی کرتے ہیں کہ نہیں اس کی حدیث ثابت نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا لحاظ کر کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ضروریات دین کا انکار نہ کریں، کیونکہ ان کا انکار تو ایسے ہے جیسے اس نے حضور کے منہ پر کہہ دیا کہ میں نے آپ کی بات کو نہیں ماننا، یہ جھوٹی ہے، وہ کافر ہو جاتا۔ اگر ایسا ثبوت نہیں، تھوڑا بہت بھی شک ہے اس کا شروع سے چلا آ رہا تو اس شک کا فائدہ دیا جاتا ہے۔ اس لیے جتنے متقدمین تھے، امام ابن حمام فرماتے ہیں 4 ائمہ میں سے کسی سے ثابت نہیں ہوا کہ ان کے زمانے میں خارجی بھی پیدا ہوئے، شیعہ بھی پیدا ہوئے، مرجع دوسرے گروہ بھی نکلے، ائمہ 4 نے تکفیر نہیں، کسی کو کافر نہیں کہا، غلط کہتے تھے کہ ہمارے خیال میں ان کی بات غلط ہے۔ بعد میں جو انا بھائی علماء انہوں نے تو ہر بات پر فتویٰ دینا شروع کر دیا نا کہ مولوی کی جوتی کو جتڑی کہہ دیا وہ بھی کافر، اتنی لمبی فہرست بنائی ہے، کوئی شخص مسلمان ہی نہیں تھا۔ اس لیے البحر الرائق کے مؤلف نے جو ابو حنیفہ ثانی کرا تو اس نے کہا میں نے اپنے اللہ سے عہد کر لیا کہ فقہ کی کتابوں میں جو فتوے دیے گئے نا کہ یہ بھی کافر، کبھی یہ ان پر فتویٰ نہیں دوں گا۔ یہ بالکل جھوٹی بات ہے، مسلمان جلدی سے کافر ہو جاتا، کافر ہوگا اس بات کو جھٹلائے جس کو وہ کم وقتی مانتا کہ میں مانتا ہوں واقعی اسلام میں مگر میں اسلام کو ہی نہیں مانتا، پھر ٹھیک ہے کہو کافر ہے۔ اس لیے جب تک کوئی شخص یہ جرت نہیں کرتا مردود کہ رسول اللہ کو میں نبی نہیں مانتا، اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ آپ گمراہ کہیں، جھوٹا کہیں، اس کی بات کو غلط کہیں، کافر وہ اس وقت ہوگا جب یہ سرحد پار کر دے گا۔ اسلام میں آیا تھا حضور کو اللہ کا رسول مان کر کہہ دے کسی موقع پر کمبخت اب نہیں میں مانتا رسول اللہ، پھر کہیں گے کافر۔ باقی جتنی باتیں ہیں نا علماء اور مولوی حضرات کو چاہیے اللہ سے ڈرے، وہ صاحب البحر الرائق کی البحر الرائق ضرور دیکھ، اس نے کہا میں نے اپنے رب سے قسم اٹھا لی ہے کہ کبھی فتویٰ نہیں ہوگا۔ یہ تو بات بات پر کہتے جاتے ہیں وہ بھی کافر وہ بھی کافر، کافر نہیں اتنی جلدی ہوتا، یہ نہ کہہ دے کہ رسول اللہ کو میں جھوٹا سمجھتا ہوں، پھر ٹھیک۔ جی یاسین بھائی کچھ اور پوچھنا چاہیں گے آپ؟ بہت مہربانی، جزاکم اللہ جی۔